السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم لوگوں نے اس سے پہلے کے پیریڈ میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے، لیکن وہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ آج ہم اسے انشاءاللہ العزیز مکمل کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی نافرمانی اور نہ ماننے کے نتیجے میں، الٹے جوابات دینے اور جانی دشمن ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنانا شروع کی تو کافروں نے دیکھا تو وہ مذاق اڑانے لگے۔ آپ علیہ السلام نے صبر کیا اور برابر اپنے کام میں لگے رہے، اس لیے کہ کشتی بنانے کا حکم اللہ نے دیا تھا، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ کام کرتے رہتے ہیں جس بات کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اور اپنے ماننے والے اور جتنے جاندار اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں ان کا ایک ایک جوڑا آپ کشتی پر سوار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ آپ خود بیٹھے، آپ کے ماننے والے بیٹھے، اور آپ کے ساتھ جتنے چرند و پرند تھے ان تمام کے ایک ایک جوڑے کو آپ نے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ آخر عذاب کا دن آ گیا، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے غضب کو دعوت دی تھی۔ زمین سے پانی کے چشمے ابل پڑے، آسمان سے موسلا دھار بارش ہونے لگی، دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف جل تھل ہو گیا، پانی کی اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی، تمام ساز و سامان، گھر بار، آدمی جانور سب ڈوبنے لگے، سب کچھ تہس نہس ہونے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی گائیڈ لائن کے مطابق تیار کی تھی، جب پانی بڑھا تو پانی پر تیرنے لگی۔ اسی دوران میں ایک جگہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کا اپنا بیٹا نظر آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب بیٹا نظر آیا، جو بیٹا بروں کی صحبت میں رہ کر وہ بھی برا ہو گیا تھا، بگڑ گیا تھا، وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا بلکہ والد یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی کر کے کافروں میں شامل ہو گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے بلایا کہ توبہ کر، اور توبہ کر کے کشتی میں آ جا، اس لیے کہ باپ تھے اور وہ بیٹا تھا۔ باپ کی محبت، باپ نے اپنے محبت کے نتیجے میں بھی وہی بات کہی جو ایک نبی کو کہنا چاہیے کہ توبہ کرو، اور توبہ کر کے ہمارے ساتھ اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ لیکن وہ نافرمان ہو گیا تھا، نافرمانوں کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے باپ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور بولا میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا تو میں اس سیلاب سے اور اس طوفان سے اور اس عذاب سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا کہ بیٹا، آج اس کشتی کے سوا کہیں پناہ نہیں ملے گی، بچنا ہے تو صرف وہی لوگ بچیں گے جو اس کشتی میں سوار ہوں گے، مگر وہ نہ مانا۔ آخرکار پانی کی ایک موج آئی، ایک ریلا آیا اور وہ بھی غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ لگاتار بارش ہوتی رہی، چشمے ابلتے رہے، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا تھا، اونچے اونچے پہاڑ تک ڈوب گئے۔ آخر اللہ کے حکم سے پانی رکا، کیونکہ یہ پانی اور یہ عذاب اللہ ہی کے حکم سے آیا تھا، تو اللہ نے اسے رکنے کو حکم دیا تو وہ رک گیا۔ کشتی جو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تیار کروائی تھی، جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اللہ نے کشتی والوں کو تو بچا لیا، لیکن دوسرے تمام لوگ اپنے ساز و سامان کے ساتھ غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ نبی کو جھٹلانے، اس کی جان کے درپے ہونے اور اس کی باتوں کا مذاق اڑانے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر نبی کی باتوں کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، نبی کی سنتوں کو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، جبکہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات ہماری اپنی جان اور ہمیں جو کچھ نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہم کسی بھی بات کا مذاق اگر اڑائیں گے اور اگر سوچ سمجھ کر اڑا دیں گے تو ہم مومن نہیں رہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کی سنت کا مذاق اڑانے کے نتیجے میں جیسا عذاب نوح علیہ السلام پر آیا تھا ہم پر بھی آ جائے۔ ہمیں بچنا چاہیے، اور اگر کبھی ہم سے غلطی ہو جائے تو اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہم نے فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں 4 سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، کوئی شخص چاہے وہ کتنا ہی اچھے اور بڑے باپ کا بیٹا ہو، برے کام کرنے پر اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسے نبی اور اللہ کے چہیتے بندے کا بیٹا اس عذاب سے بچ سکا؟ نہیں بچ سکا۔ تو دوسرے، اور ہم کس شمار میں؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کس کا بیٹا ہے یا کس کا باپ ہے، اور یہی سچا انصاف ہے۔ نمبر 2، اچھے باپ کے بیٹوں کو بھی برے ساتھی بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ اچھے باپ کی اولاد اچھی ہونی چاہیے، لیکن جب وہ بروں کی صحبت میں رہتے ہیں تو وہ بھی بگڑ جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا برے لوگوں کے ساتھ رہا تو وہ بھی انہی جیسا برا ہو گیا۔ ہم کبھی برے بچوں کے ساتھ رہ کر اپنا دین اور اپنی دنیا نہیں بگاڑیں گے۔ ہمیشہ کیسے بچوں کے ساتھ رہیں گے؟ اچھے بچوں کے ساتھ رہیں گے، اور اچھے ہی بچوں کو اپنا ساتھی بنائیں گے، کیونکہ ایک قول مشہور ہے کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے دوست جیسے ہوں گے ہم بھی ویسے ہی ہوں گے۔ اگر ہمارے دوست برے تو ہم بھی برے، ہمارے دوست اچھے تو ہم بھی اچھے۔ تیسرا سبق ہمیں اس واقعے سے یہ ملا کہ برے یا بھلے کاموں کا پورا بدلہ تو آخرت میں ملے گا ہی، لیکن بعض برے کاموں کی کچھ سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتا ہے، خاص کر ظلم، گھمنڈ اور نبیوں کو جھٹلانے کی سزا۔ یہ ایسے جرم ہیں، ایسے گناہ ہیں کہ ان کی سزا آخرت میں تو لازماً ملیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کو عبرت بنانے کے لیے ان کی سزا اس دنیا میں بھی لوگوں کو دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اپنے برے کاموں کی وجہ سے دنیا میں بھی سزا سے نہ بچ سکی اور طوفان سے تباہ ہوئی، تاکہ لوگ ان سے سبق سیکھیں اور برائیوں سے بچیں۔ ہم برے کاموں سے خود بھی دور رہیں گے اور دوسروں کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم بھی اس طرح کی عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے بچے رہیں گے۔ چوتھا سبق ہم کو اس واقعے سے یہ ملا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں اور سچے دین پر جمے رہتے ہیں، برائیوں مٹانے اور بھلائیاں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دکھ جھیلتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ ان سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ ان سے کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ انہیں دنیا میں بھی عذاب سے بچا لیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے ہر طرح کی نعمتیں ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کی خواہش یہی ہے کہ ہم مر کر اللہ کے پاس جائیں تو اللہ ہم سے خوش ہو، اور خوش ہو کر ہمیں کہاں داخل کریں؟ جنت میں داخل کریں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ویسا بنانا پڑے گا۔ سب سے پہلے ہمیں اچھا بننا ہوگا، برائیوں سے بچنا ہوگا، اچھائیوں کو اپنانا ہوگا، اچھے لوگوں کا ساتھ دینا ہوگا، تب ہم اللہ کو خوش کرنے والے بنیں گے، اللہ ہم سے خوش ہوگا اور جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اچھا بننے، اچھوں کے ساتھ رہنے، اچھائیوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔